ایک روز میں تھانے میں بیٹھا کسی کیس کا چلان تیار کر رہا تھا کہ بار شور کی آواز سن کر مجھے ہاتھ روکنا پڑا۔ بے ساختہ میری نگاہ کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند دیہاتی ایک بچے کو دھکیلتے ہوئے میری طرف لا رہے تھے۔ ہاتھ تو رک ہی چکا تھا، میں نے قلم کو بھی چھوڑ دیا اور الجھن زدہ نظر سے اس وحشی منظر کو دیکھنے لگا۔ اس دوران میں دیہاتی مذکورہ بچوں کو میرے سامنے پہنچا چکے تھے۔ میں نے گرج کر کہا، چھوڑ دو اسے۔ میرے حکم کا فوری اثر ہوا اور ان دیہاتیوں نے بچے کو مارنا بند کر دیا۔ تاہم اس کا گریبان ابھی تک ایک مشتعل دیہاتی کے گرفت میں تھا۔ میں نے مذکورہ دیہاتی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا نا اس بچے کو چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ جناب حوالات میں آپ اس شیطان کو بند کریں، ان میں سے ایک خفگی امیز انداز میں بولا، جس نے سب کا جینا عذاب کا رکھا ہے۔ اس معصوم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا۔ جناب یہ پوچھیں کہ اس نے کیا نہیں کیا، ایک دیہاتی طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ اسے معصوم نہ سمجھے، یہ شکل سے سیدھا سادہ نظر آتا ہے لیکن اس کے وجود میں بڑی خبیث روح بند ہے۔ یہ آج بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے۔ پچھلے 8-10 دن سے اس نے ہماری مٹی پلیت کر رکھی ہے۔ چودھری صاحب کا سارا غصہ بھی ہم پر ہی اترتا ہے۔ چودھری صاحب کے الفاظ پر میں چونک اٹھا۔ اس بچے کے قصور کے بارے میں تو میں بعد میں پوچھوں گا، میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ آپ لوگ کون ہو؟ ہم چودھری ارشاد کے ملازم ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ ہم چودھری صاحب کے باڑے میں کام کرتے ہیں۔ اتنی اکڑ تو کبھی چودھری ارشاد نے نہیں دکھائی۔ میں نے جواب دینے والے کو تیز نظر سے گھورا۔ تم چودھری کے ادنا سے ملازم ہو کر بڑی اچھل کود مچا رہے ہو۔ بچے کا جرم سننے سے پہلے تم لوگوں کے دماغ درست کرنا ہوں گے۔ کیا خیال ہے تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرائی جائے؟ وہ میری اس خطرناک دھمکی سے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان میں سے جو زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا نرم لہجے میں بولا، تھانے دار جی آپ ہمیں معاف کر دیں، دراصل اس مردود کی حرکتوں نے پچھلے کئی دنوں سے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اوپر سے روزانہ چودھری صاحب کی ڈانٹ پٹکار بھی سننا پڑتی ہے۔ بس اسی وجہ سے دماغ گرم ہو گیا تھا۔ اگر دماغ اور مزاج ٹھنڈا ہو گیا ہو تو بتاؤ اس بچے نے ایسا کون سا سنگین جرم کیا ہے جو تم اسے بے دریغ مارتے ہوئے یہاں تک لائے ہو؟ میں نے باری باری ان افراد کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بچے سے کہا، اوئی بچہ تم ادھر جا کر بینچ پر بیٹھو، ابھی تمہارا بیان بھی ہوگا۔ میرے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لمبی سی بینچ پڑی ہوئی تھی۔ وہ بچہ خاموشی سے اٹھا اور جا کر مذکورہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس بچے کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنی عمر سے کافی کم دکھائی دیتا تھا۔ اس کی صحت بھی تسلی بخش نظر نہیں آتی تھی۔ جسم کمزور تھا اور چہرے پر معصومیت کھلتی تھی۔ اسے ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھ کر بڑا ترس آتا تھا۔ دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چل سکتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ چودھری کے بندوں میں جو کھڑپن قسم کا تھا اس کا نام عنایت معلوم ہوا۔ وہی باڑے کا انتظام بھی سنبھالتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے صدیق، اشرف اور خاور باڑے پر موجود رہتے تھے۔ چودھری ارشاد کے باڑے میں کل ملا کر 7 بھینسیں، 3 گائیں، 4 بکریاں اور 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ مذکورہ بڑا خاصا وسیع و عریض تھا، جس کے ایک حصے میں قطار سے 4 بڑے بڑے کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے پر ملازموں کا قبضہ تھا، دوسرے میں مویشیوں کا چارہ وغیرہ اسٹاک کیا گیا تھا اور باقی 2 کمرے حسب ضرورت جانوروں کے استعمال میں رہتے تھے۔ خصوصاً موسم سرما اور موسم برسات میں ان مویشیوں وغیرہ کو کمروں کے اندر باندھنا پڑتا تھا۔ یہ کمرے حال نما تھے، لہذا جگہ کے حوالے سے کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ باڑے کے کشادہ صحن میں مختلف رنگ و نسل کے سایہ دار درخت تھے۔ باڑے کے حوالے سے یہ تفصیل بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے ان کا اور ان کے مسئلے کا تعلق اسی باڑے سے تھا۔ عنایت نامی اس اکڑ مزاج بندے کے زبانی کیسر کے جرم کے جو تفصیل مجھ تک پہنچی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میں بعد میں آنے والے واقعات کا مطالعہ آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش نہ کرے۔ ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جو بعد میں میرے علم میں آئی تھیں لیکن واقعات کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا، عنایت اور اس کے ساتھی جس ناعمر لڑکے کو زدکوب کرتے ہوئے میرے پاس لائے تھے اس کا نام کیسر عرف کیسو تھا۔ چودھری ارشاد کا تعلق موضع فتح پور سے تھا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا جہاں لگ بھگ 350 گھر آباد تھے، کم و بیش 1500 نفوس پر مشتمل۔ یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور تھانے سے چند گز کے فاصلے کو واکنگ ڈسٹینس کہہ سکتے ہیں۔ ارشاد بڑا دبنگ اور روب و داو والا چودھری تھا۔ آس پاس کے چھوٹے گاؤں دیہات پر بھی در پردہ اس کی چودراہٹ چلتی تھی۔ موضع فتح پور میں چودھری ارشاد کے حویلی
حویلی کسی عالیشان محل کا نظارہ پیش کرتی تھی، لیکن اس حویلی کے ساتھ ایک خاص نوعیت کی بدقسمتی بھی جڑی ہوئی تھی۔ چودھری کی شادی کوئی 32-33 سال پہلے ہوئی تھی۔ اللہ نے شادی کے دوسرے سال ایک بیٹی عطا کی۔ نادرہ نامی وہ بچی بہت ہی خوبصورت اور گول مٹول تھی، جسے پیار سے رانی کہا جاتا تھا۔ رانی کے بعد چودھری کے یہاں 2-3 سال کے وقفے سے 3 بچے یعنی لڑکے پیدا ہوئے، لیکن وہ بدقسمتی سے جس کے اوپر میں نے ذکر کیا ہے، اس کے ہاتھوں ان بچوں میں سے کوئی ایک بھی زندگی کا ساتھ نہ دے سکا، اور ان میں سے ہر کوئی اپنی پیدائش کے 1 سال کے اندر فانی دنیا سے رخصت کر گیا۔ چودھری قدیر 2 ماہ کی عمر میں، چودھری نعیم 6 ماہ کی عمر میں اور چودھری سلطان 9 ماہ کی عمر میں چل بسا۔ کسی نے بھی زندگی کا 1 سال مکمل نہیں کیا تھا۔ یہ صورتحال یقیناً چودھری ارشاد اور اس کی بیوی چودھرائن نور جہاں کے لیے بڑی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھی۔ چودھری ارشاد کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ 8-10 سال کے اندر 3 بیٹوں کے موت کا صدمہ اس کا دل لہو کر گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ وہ اولاد نرینہ سے محروم تھا۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن اس زمین و جائیداد اور مال و دولت کا کوئی حقیقی وارث موجود نہیں تھا، کوئی ایسا شخص جو چودھری کا نام لیوا ہو اور جس کے نام اور وجود سے چودھری کی نسل آگے چلے۔ یہ سوچ دن رات اسے اندر سے کریدتی رہتی تھی کہ اس کا اور اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ متفکر تو چودھرائن بھی بہت تھی، اس لیے نہیں کہ نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اس ناکامی اور نامرادی کے نتیجے میں چودھری کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ کر لے۔ وہ چودھری کے مرحومی کی شدت اور اس کی خواہش کی حادثات کو بخوبی دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک جنونی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ پچھلے 5-6 سال سے اس کی کوکھ بھی ہری نہیں ہوئی تھی۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اس کی جانب سے مایوسی ہونے کے بعد چودھری کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ سوتن کا سیب ہر لمحہ کسی شمشیر برہنہ کے مانند اس کے سر پر لڑکتا رہتا تھا۔ نادرہ عرف رانی جب جوان ہوئی تو قلعہ چاند والے کے چودھری افتخار کے بڑے بیٹے سے اس کی شادی کر دی گئی۔ اب حویلی میں چودھری اور چودھران کے علاوہ نصف درجن سے زیادہ ملازم اور ملازمین رہ گئی تھی۔ چودھرائن نے رانی کی شادی کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا کہ شاید آپ چودھری اس خطرناک رخ پر نہ سوچے جس کا خدشہ چودھرائن کے دل و دماغ کا قیمہ بناتا رہتا تھا۔ نور جہان کا اطمینان اس حوالے سے بھی تھا کہ چودھری ارشاد آپ 60 کا ہنسا عبور کر چکا تھا۔ پھر ایک روز حویلی میں جیسے بھونپال آ گیا تھا، نور جہان کے سر پر لٹکنے والی خطرناک تلوار کی رسی ٹوٹ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قسمت کا ستارہ ٹوٹ گیا ہو۔ چودھری ارشاد نے دوسری شادی کا اعلان کر کے ہر خاص و عام کو ورتا حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سب سے زیادہ مہلک بجلی تو نور جہان کے حواس پر گری تھی۔ چودھری اس کی زندگی کا ساتھی اور اس کا محرم راز اس پر سوتن لا رہا تھا، اور وہ بھی جوان صرف 22 سال کی ایک الڑ مٹیار جو اس کی بیٹی رانی سے بھی 8 سال چھوٹی تھی۔ نور جہان کا میکا اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ کھلم کھلا چودھری کے اس منصوبے کی مخالفت کرتا، لہٰذا چودھری کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور نورین اس کی دوسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ نورین جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ 21 سے 22 سال کی ایک بھرپور اور جوان لڑکی تھی، اور اس کے مقابلے میں چودھری کا 62 سالہ بڑھاپا تھا۔ لیکن چودھری نے اگر یہ قدم اٹھایا تھا تو جگ ہنسائی کے لیے نہیں، اس نے بہت سوچ بچار کے بعد دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چلنے کے قائل نہیں تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد چودھری ارشاد نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ماٹھا نہیں بلکہ ساٹھا اور پاٹھا ہے۔ نورین سے اس کی شادی کو 5-6 ماہ ہی ہوئے ہوں گے کہ حویلی کے در و دیوار نے یہ خوشخبری سماعت کی کہ اس حویلی میں کوئی نیا مہمان آنے والا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری کا جان نشین اور وارث ثابت ہو۔ نورین ادھر امید سے ہوئی، ادھر جیسے نور جہاں کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے نورین اس کے مقابلے میں زیادہ حسین، زیادہ جوان اور زیادہ ہیجان تھی، اور آنے والے دنوں میں وہ چودھری کے بچے کو بھی جنم دینے والی تھی، اور اگر وہ بچہ لڑکا ہوتا تو پھر یہ سیدھی سادی نور جہان کی شکست تھی۔ ظاہر ہے اس عمل کے بعد نورین کو اس پر سبقت حاصل ہو جاتی، گویا نورین چودھری ارشاد کی توجہ کا محور و مرکز بن کر رہ جاتی۔ نور جہان عمومی انداز میں سوچ رہی تھی کیونکہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کا یہی چلن ہے، لیکن چودھری ارشاد کے ذہن میں اس نوعیت کی کوئی بھی منفی سوچ نہیں تھی۔ وہ نور جہان کی اب بھی وہی قدر کیا کرتا تھا جو نورین کی آمد سے قبل تھا، لیکن نور جہان کو اس کی محبت میں اب مصنوعی اور کھوکھلا پن محسوس ہوتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے چودھری محض خانہ پروری کے لیے اس کا خیال رکھتا ہے، وہ نور جہان کی دلجوئی اور نورین کی دلداری کرتا ہے۔ نور جہان کے ذہن میں یہ بات نقش ہو
ہو چکی تھی کہ نورین کی آمد کے بعد چودھری کی اس میں دلچسپی اور توجہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے مثبت عمل کو بھی خانہ پری رواداری کے کھاتے میں ڈال رہی تھی۔ اگر وہ نورین کا نسبتاً زیادہ خیال رکھ رہا تھا تو اس کی فطری وجوہات تھیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک جوان اور نئی نویلی بیوی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں نور جہاں بوڑھی اور کڑوی کو سیلی ہو چکی تھی، خاص طور پر جب سے نورین نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ چودھری کے ساتھ نور جہان کا طرز عمل بڑا رخ اور بے گنگی کا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت چودھری سے شکی اور خفا دکھائی دیتی تھی، شاید یہ اس کے اندر کا غصہ اور ناپسندیدگی تھی جو اسے چودھری بدلا بدلا اور پرایا پرایا سا نظر آتا تھا۔ اس وقت نور جہان کے سینے پر گویا سانپ ہی لوٹ گئے جب چودھری ارشاد نے گاؤں کے 3 ماہر دائیوں کو نورین کے طبی اور نفسیاتی معائنے کے لیے حویلی میں بلا لیا۔ مذکورہ دائیاں اس کام میں بڑی مہارت رکھتی تھیں کہ وہ حاملہ عورت کا جسمانی اور نفسیاتی تجزیہ کر کے بتا دیا کرتی تھیں کہ وہ بیٹے کو جنم دے گی یا بیٹی کو۔ اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات لوگوں کو میسر نہیں تھیں، لہٰذا تجربہ کار دائیوں سے ایسے معاملات میں ماہرانہ مدد لی جاتی تھی۔ 2 دائیوں نے نورین کے طبی معائنے، اس کی نشست کے مشاہدے اور پیٹ کے پھیلاؤ کا جائزہ لینے کے بعد فتویٰ صادر کیا کہ نورین کے یہاں اولاد نرینہ ہوگی، جبکہ تیسری اور عمر رسیدہ دائی نے ایک عملی تجربہ کر کے اپنے ہم اثر دائیوں کے فتوے کی تصدیق کر دی۔ وہ دلچسپ تجربہ کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ نورین کو کمرے کے کونے میں دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس دیوار کے دوسرے سرے پر خود وہ دائی کھڑی تھی۔ اس نے نورین کو ہدایت کی کہ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کی جگہ پر آ جائے۔ جب نورین نے اس کی ہدایت کی تعمیل کر دی تو دائی کمرے کے دوسرے کونے میں چلی گئی اور نورین سے اس کونے میں پہنچنے کو کہا گیا۔ نورین نے یہ بھی کر دکھایا۔ الغرض اس دائی نے نورین کو کمرے کی چاروں دیواروں کے ساتھ چلانے کے بعد نقطۂ آغاز پر پہنچا دیا، یعنی جہاں سے اس نے چلنے کی ابتدا کی تھی۔ بالآخر وہ وہیں پہنچ گئی۔ دائی نے ایک گہری سانس خارج کی اور حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چودھری صاحب، اگر چھوٹی چودھرائن خیر خیریت سے ساری منزلیں طے کر گئیں تو انشاءاللہ آپ ایک بیٹے کے باپ بن جائیں گے۔ تم نے کس بات سے یہ اندازہ لگایا ہے؟ چودھری نے اضطرابی لہجے میں پوچھا۔ اس کا اضطرار حد سے زیادہ خوشی کا مظہر تھا۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ چودھری صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی، تم نے ابھی جو تجربہ کیا ہے وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ چودھری نے حیرت بھرے انداز میں کہا، لیکن چلت پھرت میں وہ کون سا نقطہ ہے جس کی بنیاد پر تم اتنے موثوق سے مجھے اولاد نرینہ کی خوشخبری دے رہی ہو؟ وہ نقطہ میں آپ کو سب کے سامنے نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے؟ چودھری ارشاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم آؤ میرے ساتھ۔ چودھری کے دل و دماغ میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ ایک تو اولاد نرینہ کی خوشخبری نے اس کے جذبات اور احساسات کی آخری منظر پر پہنچا دیا تھا، دوسری دائی صفیہ نے جتنے اعتماد سے وہ پوری سرا تجربہ کیا تھا اس نے چودھری کو تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کون سا نقطہ ہے جس کی بنیاد پر دائی صفیہ نے فتویٰ صادر کیا ہے۔ وہ فی الفور اس نقطے سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ وہ دائی صفیہ کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے حویلی کے دوسرے کمرے میں لے آیا جہاں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ چند لمحات کی گمبھیر خاموشی کے بعد صفیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، دیکھیں چودھری صاحب، دیوار کے پیچھے اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ تو سونا رابی بہتر جانتا ہے، انسان تو صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہے۔ میں نے بھی ایک اندازہ ہی لگایا ہے صفیہ، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ماضی کے ان ظالم حکمرانوں جیسا نہیں ہوں جو کسی کی غلط پیش گوئی یا غلط اندازے پر ناراض ہو کر اس کی گردن اڑا دیا کرتے ہیں۔ اگر بعد میں تمہارا اندازہ غلط بھی ثابت ہو گیا تو میں اف تک نہیں کہوں گا۔ تم جلدی سے بتاؤ کہ کس نقطے کی بنیاد پر تم نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ چھوٹی چودھرائن کے گھر بیٹا ہی پیدا ہوگا؟ دائی صفیہ نے مذکورہ نقطہ بیان کرتے ہوئے بتایا، چودھری صاحب، میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جن عورتوں کے پیٹ میں نر اولاد پروان چڑھ رہی ہوتی ہے وہ ساکن حالت سے جب چلنا شروع کریں تو پہلے اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہیں، اور لڑکی کے ماں بننے والی حاملہ عورتیں بایاں پاؤں اٹھا کر صفا شروع کرتی ہیں۔ میں نے چودھرائن جی کو 4 مرتبہ روک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلایا ہے اور ہر بار انہوں نے دایاں پاؤں اٹھا کر چلنا شروع کیا تھا۔ اچھا، کمال ہے، چودھری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم بڑی تجربہ کار اور دانش مند دائی ہو۔ چودھری نے تعریفی نظروں سے صفیہ کی طرف دیکھا، آج کے بعد تم ہی نورین کی دیکھ بھال کرو گی اور جب تک نورین میرے بیٹے کو جنم نہیں دے لیتی تم اس کے آس پاس ہی رہو گی۔ چودھری صاحب، آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں گی کم ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ چودھری نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی عاجزی سے بولی، چودھری صاحب، میں صبح سے شام تک آپ کی حویلی میں رہ سکتی ہوں مگر رات کو مجھے اپنے گھر ہی جانا ہوگا۔ میرا گھر والا
والا بہت ضعیف اور بیمار ہے، میں رات میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ضعیف اور بوڑھا کہہ رہی تھی، جبکہ خود بھی 60 سے اوپر کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا شوہر 70 کے پیٹے میں ہوگا۔ بہرحال چودھری ارشاد نے اس کی مجبوری کا احساس کرتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے صفیہ، تم صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر حویلی آ جایا کرو اور جیسے سورج ڈھلے اپنے گھر چلے جایا کرو۔ اگر رات میں بھی نورین کو تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں گھر سے بلا لوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ چودھری نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالی نظروں سے صفیہ کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے پوچھا، کیسا وعدہ چودھری صاحب؟ جب نورین کا آخری مہینہ شروع ہوگا تو پھر تمہیں زچگی تک دن رات حویلی میں ہی رہنا ہوگا۔ چودھری نے بصد اصرار کہا تو صفیہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ نے میری بات مانی ہے، میں آپ کی بات مان ہی رہی ہوں۔ چنانچہ اس روز سے صفیہ نورین کی دعی مقرر کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی نورین کے لیے اس کے مشیروں کا بھی آغاز ہو گیا۔ دیگر تجاویز کے ساتھ اس نے چودھری ارشاد سے کہا، چودھری صاحب آپ دونوں وقت نہایت پابندی کے ساتھ چھوٹی چودھرائن جی کو بھینس کا دودھ بھی پلانا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ چودھری نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ جو ماں حمل کے دوران میں باقاعدگی سے دودھ پیتی ہیں، ان کی اولاد گوری اور خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ وہ فلسفانہ انداز میں بولی، ویسے تو ماشاءاللہ آپ کا خاندان گورا چٹا ہی ہے، لیکن اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں گے تو آپ کے آنے والے بچے کی خوبصورتی پر اور نکھار آ جائے گا۔ نورین تو ویسے بھی دودھ شوق سے پیتی ہے۔ چودھری خوش ہوتے ہوئے بولا، میں آج سے اس کے لیے ایک بھینس مخصوص کر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد صفیہ تو سلام کر کے رخصت ہو گئی اور چودھری اپنی آنے والی اولاد نرینہ کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہونے لگا۔ اس نے صفیہ دئی کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازنے کے وعدے بھی کیے تھے، کیونکہ اس کی پیشگوئی اور بعد ازاں محبت و نگہداشت کے نتیجے میں اس حویلی میں چودھری کا وارث جنم لینے والا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چودھری کے باڑے میں 6 کالی بھینسیں، 3 گائیں، 4 بکریاں اور 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ یہ گھوڑے چودھری کے ذاتی سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک گھوڑا مشکی اور دوسرا انڈے کے مانند سفید تھا۔ 6 بھینسیں تو باڑے میں بندھی تھیں اور وہ ماشاءاللہ اچھا خاصا دودھ بھی دیتی تھیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، یہ عالم شوکت دیکھا نہ جائے، یا نیا نیا فقیر اور نیا نیا امیر، جو بھی کر لے کم ہے، کہ مستاق چودھری کو چھوٹی چودھرائن کے لیے الگ سے ایک بھینس پالنے کی سوجی۔ چنانچہ ایک صحت مند اور خوبصورت بھوری بھینس خریدی گئی۔ نہ صرف خریدی گئی بلکہ اس کی دیکھ ریکھ، پلائی اور دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے ایک ملازم کو بھی مخصوص کیا گیا۔ اس ملازم کا نام تھا عنایت عرف عنایتا، جو باڑے کا انتظام بھی چلاتا تھا۔ لیکن یہیں سے ایک دلچسپ مگر کوفت بری کہانی کا بھی آغاز ہوا۔ چودھری حویلی کے اندر جس طرح چھوٹی چودھرائن کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا، ویسے ہی حویلی کے باہر بھی نورین کے حوالے سے اس کی سرگرمیاں بڑے جوش و خروش سے جاری تھیں۔ اس نے نورین کو دودھ پلانے کے لیے بھوری بھینس کا بندوبست تو کر لیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے عنایت کو سختی سے تائید کر دی تھی کہ وہ بھوری بھینس کا دودھ خود اپنے ہاتھوں سے نکالے گا اور خود ہی جا کر دودھ والا برتن چاچی بسم اللہ کے حوالے کرے گا۔ چاچی بسم اللہ وہ ملازمہ خاص تھے جسے صرف اور صرف نورین کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، اور وہ چودھری ارشاد کے بھروسے کی عورت تھی۔ جس طرح کے چودھری عنایت پر اعتماد کرتا تھا، جب انسان کی زندگی میں کچھ اچھا وقوع پذیر ہونے جا رہا ہو، جو اس کی شدید خواہش ہو، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے امکانات دکھائی دے نہ رہے ہوں، تو پھر ہر لمحہ اسے ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ دل میں طرح طرح کے خدشے اور ذہن میں قسم قسم کے اندیشے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ انسان یقینی اور بے یقینی کے درمیان سوال یا نشان کے مانند لٹک کر رہ جاتا ہے۔ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت کا یقین نہیں آتا، اور روز و شب یہ خطرہ سر پر منڈراتا رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ چودھری ارشاد بھی ان دنوں کچھ ایسی متذبذب کیفیت کا شکار تھا۔ اندیشوں، وسوسوں اور خدشات کی راہ روکنے کے لیے وہ حد درجہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معمولی سے کوتاہی یا ذرا سی بے احتیاطی کوئی گل کھلا کر بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دے۔ نورین کے کیس کو اس نے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ چودھری ارشاد جتنا زیادہ محتاط اور الرٹ تھا، عنایت بھی اتنا ہی ہوشیار اور چکنا تھا، لیکن ان کی تمام ہوشیاریاں اور چالاکیاں اس وقت خاک میں مل گئی تھیں جب پہلے قدم پر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پہلے دن جب وہ بھوری بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے اس کے نیچے بیٹھا تو بھینس نے دوستو یہ سٹوری جاری ہے۔ اگر آپ لوگ جو سٹوری کو آگے سننا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو آپ تک پہنچ سکو۔ کہ خدا حافظ۔